کیا اتحادی حکومت بوجھ بنتی جا رہی ہے؟ صدیوں کی بات ہے نہ عشروں کی، صرف 4.5 سال قبل کی بات ہے۔ 2018 کے انتخابات کے دوران مسلم لیگ نون، JUI، ANP، پختونخوا میپ، BANP، MQM، جماعت اسلامی اور حتیٰ کہ PSP کا حق بھی چھینا گیا۔ پیپلز پارٹی کو محنت ترلے کے بعد سندھ دلوایا گیا، لیکن مطمئن وہ بھی نہیں تھے۔ انتخابات کے بعد ان تمام جماعتوں نے سراج الحق کی دعوت پر اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی۔ رونا دھونا ہوا، انتخابی عمل اور نتائج کو مسترد کیا گیا، لیکن عملاً کچھ بھی نہ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد عمران خان اور ان کے سرپرستوں نے مل کر نون لیگ کی قیادت کو جیلوں میں ڈالا۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی نیب سے نوٹس ملنے لگے۔ تابعداری کے باوجود زرداری کو معافی نہ مل سکی اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ہمشیرہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ میڈیا پر قدغنیں لگیں، عدلیہ سے انصاف ملنا مشکل ہو گیا، بس فریاد اور آہوزاری ان لوگوں کی قسمت بن گئی تھی، جبکہ دوسری طرف عمران خان اور ان کے ساتھی دھندناتے پھر رہے تھے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف جیل میں تھے کہ بیگم کلثوم نواز شریف کا انتقال ہو گیا۔ یوں جمہوریت پسند اور انسان ہونے کے ناطے ہم بھی ان کے ساتھ روا رکھے گئے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے لگے۔ زرداری اور ان کی ہمشیرہ کو عدالتوں میں آتے جاتے دیکھ کر ان سے بھی ہمدردی پیدا ہو جاتی۔ مولانا کی بے بسی اور بے روزگاری کا بھی ہمیں دکھ تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انتخابات میں زیادتی ہوئی ہے اور احتساب نہیں بلکہ سیاسی انتقام سے کام لیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک راستے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے منت ترلا کر رہا تھا اور کوئی دوسرے راستے سے۔ جب زرداری صاحب آگے بڑھے اور PDM تشکیل دی تو ہمیں خیال ہوا کہ سیاستدانوں نے کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے اور شاید اب وہ دوبارہ وہی غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو ماضی میں دہراتے رہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد زرداری صاحب ڈیل کر کے PDM سے نکل گئے۔ یوں ان کے بارے میں قائم ہونے والا حسن زن دم توڑ گیا، لیکن مسلم لیگ نون اور JUI وغیرہ کے بارے میں کسی حد تک برقرار رہا۔ تاہم ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کی فسطائی حکومت کا خاتمہ ان کے بس کی بات نہیں، لیکن یہ خوش فہمی ضرور تھی کہ اگر کبھی موقع ملا تو اب کی بار وہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور JUI وغیرہ کبھی عمران خان اور ان کی سرپرست اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں، لیکن بھلا ہو عمران خان کا کہ اقتدار کے نشے میں مبتلا ہو کر انہوں نے اپنے سرپرستوں کے گریبانوں پر بھی ہاتھ ڈال دیا۔ چنانچہ ان کی حکومت کو جو غیر قانونی بیساکھیاں فراہم کی گئی تھیں وہ ہٹا دی گئیں۔ ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی اور میاں شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ ایک ایسی حکومت تھی جسے ہم قومی حکومت کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سوائے جماعت اسلامی اور PTI کے ملک کی تمام جماعتیں شامل ہیں۔ لوگوں کو امید تھی کہ یہ قومی حکومت ملک کو بحرانوں سے نکالنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے گی۔ ہم توقع لگائے بیٹھے تھے کہ اتنی مار پڑنے کے بعد نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI وغیرہ نے عبرت پکڑ لی ہوگی اور اب کی بار ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا، لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ یہ تینوں جماعتیں اقتدار پر ایسے ٹوٹ پڑیں کہ جیسے روزہ دار افطار کے وقت کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو PDM کے سینئر نائب صدر آفتاب شیر پاؤ بھی یاد نہیں رہے، نہ ان سے مشورہ کیا اور نہ اپنے لیے وزارتیں لیتے وقت ان کے لیے کوئی وزارت مانگی۔ دوسری طرف زرداری صاحب اپنی قریبی اتحادی جماعت ANP کو بھول گئے اور اسے حکومت میں حصہ دلوانا تو درکنار شریک مشورہ بھی نہ کیا۔ ان لوگوں کو اقتدار میں آنے کے بعد ایسی جلدی تھی کہ وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں PDM کے سینئر نائب صدر آفتاب شیر پاؤ اور ANP کی قیادت کو مدعو کرنا بھی بھول گئے۔ پھر کیا تھا، وزارتوں کی بندر بانٹ پر جھگڑے شروع ہوئے۔ میاں شہباز شریف وزارتوں اور بیوروکریسی میں اپنے گروپ کے لوگوں کو، جبکہ نواز شریف صاحب اپنے گروپ کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے میں لگ گئے۔ پیپلز پارٹی نے اپنے لیے حصہ بقدر جسہ لیا، مولانا زیادہ ذہین نکلے اور اپنے حصے سے زیادہ لے گئے۔ دوسری طرف MQM، باپ پارٹی اور BNP وغیرہ کو بھی حصہ دیا گیا، چنانچہ وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی کی ایک بڑی فوج بن گئی۔ لیکن پیپلز پارٹی کے وزراء وزیر اعظم کی بجائے زرداری سے، JUI کے وزراء اپنے لیڈر سے لائن لیتے ہیں، MQM اور باپ پارٹی کے وزراء کی اپنی اپنی لائن ہے۔ یوں وزیر اعظم وزراء سے اس طرح پیش نہیں آ سکتے جس طرح کے ایک ٹیم لیڈر پیش آتا ہے۔ دوسری طرف بیوروکریسی میں بھی یہ سب اپنی مرضی کے لوگ لے آئے اور وہ ریاست یا حکومت کی ترجیحات کی بجائے اس پارٹی سے لائن لیتے ہیں جس کے کوٹے میں ان کی تعیناتی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ تاریخ کی ایسی حکومت ہے جس کی کوئی سمت نہیں۔ دوسری طرف حکومت میں شامل دو بڑی جماعتوں کی ترجیح یہ رہی ہے کہ اپنے کیسز کو ختم کریں، چنانچہ حکومت کی شکل میں ایک کھچڑی بن گئی جس سے نہ معیشت کنٹرول ہو رہی ہے، نہ عمران خان قابو میں آ رہے ہیں۔ معیشت کی خرابی کی وجہ سے حکومت میں شامل جماعتوں کی پاپولیرٹی زمیں بوس ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ عمران خان کو مل رہا ہے۔ دوسری طرف یہ حکومت عوام کے سامنے اپنا بیانیہ بھی نہیں بنا سکی اور لوگ جب زرداری، شہباز شریف اور مولانا وغیرہ کو ایک ساتھ اقتدار میں دیکھتے ہیں تو ان کا خون کھول اٹھتا ہے اور لامحالہ ان کا ووٹ عمران خان کی طرف جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت میں شامل تمام جماعتیں کچھ کرنے اور قربانی دینے کی بجائے اقتدار انجوائے کر رہی ہیں اور یہ امید لگائے بیٹھی ہیں کہ وہی لوگ عمران خان کو قابو کر لیں گے جو انہیں لائے تھے، لیکن وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ شاید یہ حکومت بھی ان کے لیے بوجھ بن جائے۔ ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ذہن پر زیادہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔